السلام علیکم طلباء، آج کے اس ویڈیو میں ہم آفات کے متعلق چند باتیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا، جو آفات ہوتی ہے ایک تو قدرتی قسم کی ہوتی ہے اور ایک انسان کی پیدا کردہ آفات ہوتی ہے۔ تو آب و ہوا میں جو تبدیلی کی وجہ سے قحط کا پڑنا، بجلی کا گرنا، بادل کا پھٹنا، آندھی آنا، زمین کا سرکنا، یہ تمام چیزیں جو ہے قدرتی آفات میں شمار کی جاتی ہیں۔ ایسی قدرتی آفات میں جو ہے مالی نقصان ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ تو اس کے لیے ذمہ دار کون ہے اور ایسے حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو آئیے اس کے متعلق ہم تھوڑا سمجھیں۔ دیکھیے، جو آفات ہوتی ہے، جو قدرتی آفات ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ درجے تک انسان ذمہ دار ہوتا ہے۔ جیسے توازن کا برقرار نہ رکھنا، ماحول کا جو ماحول میں تبدیلی ہوتی ہے یہ غیر متوازن ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، حالات غیر متوازن ہونے سے۔ جیسے آبادی کا بڑھنا، آبادی کے بڑھنے سے پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے زیادہ اناج درکار ہوتا ہے، پھر فصلوں کو جو ہے الگ طریقے سے اگایا جاتا ہے تو اس کی جھیج ہوتی ہے، اور اب درجہ حرارت کے بڑھنے سے جو ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس سے بہت سارے اس کے مضر اثرات ہمیں ماحول میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور قدرتی آفات بھی آتی ہے تو اس میں بہت درجے تک اور کچھ درجے تک کہیں گے تو انسان بھی ذمہ دار ہے۔ تو جو قحط سالی ہوتی ہے، قحط کیا ہوتا ہے کہ اناج اور پانی کی طویل عرصے تک اور بڑے پیمانے پر کمی سے پیدا ہونے والے حالات کو قحط کہتے ہیں، کہ اناج نہیں ہے اور پانی، یہ دونوں چیز نہیں ہے، طویل عرصے تک، کافی عرصے تک، سال 2 سال ہے نا، کئی مہینوں مسلسل اس چیز کی کمی ہے، قلت ہے، تو ایسے حالات کو ہم قحط کہتے ہیں۔ تو قحط کو عام طور پر 2 زمروں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ کون سے 2 زمرے ہیں؟ ایک تو معمولی قحط ہوتا ہے اور ایک شدید قحط ہوتا ہے۔ تو قحط کی اصل وجہ قدرتی ہو تب بھی کچھ انسانی افعال اور کچھ قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے قحط کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے سمجھے کہ جو قدرتی آفات ہے اس میں بھی ہم کچھ حد تک کافی ذمہ دار ہیں۔ آئیے ہم کچھ قحط کی وجہ دیکھیں کہ خشک سالی ہوئی یا شدید بارش و سیلاب میں فصلوں کا بہہ جانا یا فصلوں کا نقصان ہو جانا، درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیاں، آندھی، سرد ہوائیں، قہر، زمین کا کھسکنا، یہ تمام جو ہے ماحول میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فصلوں کو کھانے والے کیڑے ہوتے ہیں یا بڑے پیمانے پہ جو بیماریاں ہوتی ہے، جیسے ابھی موجودہ زمانے میں ہم سبھی پوری دنیا والے جو کووڈ-19 ہے، اس کے قہر سے، کرونا جو وائرس ہے اس کے قہر سے گزر رہے ہیں۔ اور ٹڈی دل کا حملہ، یہ بھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ ہمارے ہندوستان کے کئی ریاستوں میں ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہے نا۔ تو ان حملے میں کیا ہوا ہے کہ وہ جو ٹڈیاں ہیں وہ تمام فصلیں کھا جاتی ہے، فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اور جو اتنی فصلیں تمام انسانوں کی غذا مہیا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ فوری طور پہ برباد ہو جاتی ہے۔ تو اب انسانوں کے لیے کھانے کے لیے جو اناج ہم نے اگایا تھا اس میں کمی ہو گئی، اور اگر یہ ٹڈی دل کے حملے کافی زیادہ تعداد پر ہو تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جو ٹڈی دل ہے یہ بھی قحط کی وجہ ہے، اور چوہے جو ہیں یہ فصلیں خراب کرتے ہیں۔ چوہے، گھونس، یہ جو تمام جانور ہے یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے اناج میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا جو ذخیرہ ہونے والا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ان جیسے جانوروں کے ذریعے ہونے والے فصلوں کا جو نقصان ہے یہ قحط سالی کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح زلزلہ جیسی قدرتی آفات وغیرہ قحط کے چند وجوہات ہے۔ یہ تمام ہم نے کیا دیکھا بچوں؟ وجوہات دیکھا کہ قحط کس طرح واقع ہوتا ہے۔ ان میں خشک سالی قحط کی اصل وجہ ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ خشک سالی، پانی کی قلت، پانی بالکل نہ ہونا۔ دیکھو بچوں، پانی جو ہے بنیادی ضروریات میں بھی سب سے اہم چیز ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو پینے کے لیے دستیاب نہیں، پانی نہ ہو تو فصلوں کو دستیاب نہیں، جس سے اناج بھی نہ ہوگا۔ تو پانی کا جو تمام چیزوں سے گہرا تعلق ہے۔ تو جو خشک سالی کی یا قحط کی اصل وجہ ہے وہ پانی کی قلت ہے۔ تو قحط کی انسانی وجوہات میں ابھی ہم نے تو قدرتی وجوہات دیکھی کہ کن وجوہات سے قحط سالی واقع ہوتی ہے، ابھی
ہم دیکھیں گے کہ انسانی وجوہات کون کون سی ہے. جیسے جنگ کا واقع ہونا، کسی دو ممالک میں جنگ ہو جائے تو تمام جو آمدنی ہے اس ملک کی وہ جنگ میں لگا دی جاتی ہے نا، جو بھی سرمایہ لگا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے. اور اندرون ملک بد امنی، اگر ملک کے اندر ہی بد امنی ہو تو بھی قحط سالی واقع ہوتی ہے. راستوں کی قلت، دیکھیے ٹرانسپورٹیشن اگر نہیں ہو، راستے نہیں ہو، ہے نا، تو ایک جگہ سے جہاں پہ اب جیسے بڑے بڑے شہروں میں کھیتی نہیں ہوتی ہے تو دیہاتوں سے جہاں کھیتی ہوتی ہے وہاں سے مال کو جو ہے اناج کو مہیا کرایا جاتا ہے. ابھی راستے کا انتظام اگر نہیں ہو اور مان لو کافی شدید بارش ہو گئی یا کوئی حالات آ گئے تو اناج اس وقت تک یا اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا. تو راستوں کی قلت یہ بھی ایک وجہ قحط کی وجہ میں شمار کی جاتی ہے. اور آبادی میں بے شمار اضافہ جیسے یہ اسباب شامل ہیں. دیکھو بچے، آبادی اگر کافی تیزی سے بڑھتے رہی تو ہم کتنے بھی کیمیائی اشیاء کا استعمال کر کے اناج اگاتے رہے تو بھی ہم جو ہے تمام انسان کی غذا کو، جو ضروریات ہے غذائی ضروریات کو ہم مہیا نہیں کرا سکتے. تو بڑھتی ہوئی آبادی بھی ایک قسم کی قحط کی وجہ ہے. جو ساتوں بر اعظم میں بر اعظم ایشیا کو سب سے زیادہ قحط زدہ بر اعظم میں شمار کیا جاتا ہے. اس میں بھی بھارت اور چین جو ہے یہ یہاں پر کافی مواقع ایسے آئے ہیں جہاں پر قحط پڑتا ہے، اور یہ بالخصوص خشک سالی کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے ہوتا ہے. السلام علیکم بچوں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس تصاویر میں قحط زدہ علاقہ بتایا گیا ہے کہ جانور کو اناج نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی مطلب ختم ہو جاتے ہیں، اتنے ان کے جسم جو ہے سڑ گل جاتے ہیں. تو آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہو کہ قحط سالی کے کیا اثرات ہیں، جس میں کھانے پینے کی قلت ہوتی ہے اور انسان جو ہے یہ موت کی کگار پر آ جاتا ہے. یہاں پہ ان تصاویر میں یہ چیز کو ظاہر کیا ہے کہ ایسے حالات میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، ڈونیٹ اینڈ ہیلپ، ہے نا. یہ دیکھیے خشک سالی کی وجہ سے زمین بھی جو ہے خشک ہوتی ہے، اس میں کوئی نمی نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہیں اگ پاتی، اور اس کے اثرات کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو وہاں سے جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر منتقلی کرنا پڑتی ہے. پانی کی قلت ہوتی ہے، کھانے پینے کی، پھر جیسے بھی جس قسم کی غذا ملے جہاں ملے انسان وہ کھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. یہ ہندوستان میں بھی ایک واقعہ 1943 میں واقع ہو چکا ہے قحط سالی کا. تو امید کرتا ہوں بچوں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہم کل دیکھیں گے. اللہ حافظ.